والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ نوجوانوں سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ آج نوجوانوں کے بال اور ان کی موت جو ہوتی ہے اور ان کا جو حلیہ ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اسلامی کلچر کو چھوڑ کے ویسٹرن کلچر کے پیچھے بہت بھاگ رہا ہے، اور ضروری بھی ہے کہ ہمارے نوجوان ان کا حلیہ ویسے ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، اور ان کا ظاہر ویسا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے بال ہوتے ہیں اس سے چاہیے کہ ان بالوں کی عزت کرے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عون المعبود کے شارح لکھتے ہیں کہ عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اسے مزین کرے، اس میں کنگھی کرے، اس میں تیل لگائے، اس میں اس طریقے سے اس کو ایسے ہی مکمل طور پر پراگندہ نہ چھوڑے۔ آپ جانتے ہیں انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ باطن کیسے ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ظاہر کا انسان کیسے ہونا چاہیے ہم دیکھتے خصوصاً یہ ہم جس دعوت سے تعلق رکھتے ہیں، صبح سویرے لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز فجر کو ایسے آتے ہیں، وہ ویسے لباس میں آنا نہیں چاہیے، جو نئی ڈریس ہوتا ہے وہ پہن لیتے، کنگھی بھی نہیں کرتے، ایسے ہی مسجد کو آ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اہل حدیث کی تعریف پوچھی تو بولے اہل حدیث کی تعریف یہ ہے انہیں ٹی شرٹ پہنتا نہ تو ٹریک پہنتا، کنگھی نہیں کرتا، لال بالا رہتے، ایسا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے، اہل حدیث بولے تو ماشاءاللہ انہیں ایسا رہنا، اس کا ظاہر بھی باطن بھی ویسے رہنا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ انسان کو سلیقہ سیکھنا چاہیے، انسان کو بے ڈنگا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، مرد کو کم دیے، عورت کو لمبے دیے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی کے ذریعے زینت دی، عورت کو چوٹی کے ذریعے زینت دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیسے خوبصورت بنانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو خوبصورتی اللہ نے دی ہے اسی پر باقی رکھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو داڑھی ہے اگر آپ اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا معلوم ہے؟ یہ جو داڑھی ہے بغیر کٹ کیے چپتی نہیں ہے، اگر آپ اسے برابر کر تو میں نہیں بالا ادھر ادھر ہوگی ہی، جہاں کھینچی لگتی نا وہاں سے چبھنا شروع ہوتا ہے۔ اور معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو جب رشتہ ہوتا ہے تو داڑھی والے کو پسند نہیں کرتے، اپنے سے جیسے بغیر داڑھی والے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے موجودہ۔ اور عالم کا رشتہ بھی نہیں چاہیے، حافظ کا رشتہ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم سے شادی کرے تو ہماری بیٹی کو بلا جا کے بھوکا مارلتا ہوں، استغفر اللہ۔ عالم کو اپنی بیٹی دینے سے عزت اتنی ہوتی معلوم ہے، لوگ عالم کی قدر نہیں کرتے، لوگ حافظ کی قدر نہیں کرتے۔ اور یہ بات بڑے افسوس سے بولتا ہوں، لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں عالمہ فاضلہ، ان کے ماں باپ کا کردار کیا ہوتا معلوم ہے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ تل حقیقت بھی ہے، نیچے اترتی نہیں حلق سے۔ پڑھاتے کئی کو بولا تو اچھا رشتہ آتا ہے، وہ اپنے بچیوں کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ دعوت کا کام کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور ہم نے خود دیکھا اپنے شاگردوں میں دیکھا کہ شادی ہونے شادی کرنا بولے تو کون تو انجینئر رائل فیملی کا اچھا ہینڈسم چھوکرا ہونا، ویسے لڑکی کو اپنا لڑکا دینا تاکہ اچھا کھلائے پلائے۔ آپ اپنے بچی کو تعلیم دیے، اگر یہ ایک عالم کے حوالے کرے تو کیا ہوتا؟ دونوں مل کر ایک مدرسہ کھولتے، ماشاءاللہ اچھے انداز سے چلتا ہو۔ اس طریقے سے ہماری سوچ بھی اچھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالوں کو پیدا فرمایا تو کنگھی بھی اس میں کرنا چاہیے۔ اب اچھا کیا اب کنگھی ہمیشہ کرنا کیا؟ ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، انہوں تو اپنے سیرت سدھارنے تو نہیں آتا مگر اپنی صورت بہت سدھارتے ہیں۔ جا کے ہم حجام کی دکان میں جا کو میلی کنگھی رہتی وہ اٹھا کے کرنا، اس میں کیا میل رہتا کیا ابھی دیکھتے نہیں لوگ۔ اور ہمارے نوجوان جو دو جگہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، ایک حجام کی دکان، دوسرا ہوٹل۔
بیکار گپ شپ کر لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ کنگھی بار بار کرنا کیا، اس بارے میں ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے. مطلب کیا، آدمی خالی بال رکھ لے، بال کے پیچھے رہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہاں دیکھیے. جو لوگ اپنے بال کو لمبا رکھ لیتے، وہ بالوں کو مطلب خوبصورت بنانے میں، کنگھی کرنے میں ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے. ایسے بالوں کی اسلام میں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ عالم دین تھے، بہت بڑے تابعی سمجھیے نا. ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. آپ نام سنے ہوں گے، عمر بن عبدالعزیز. 18 صحابہ نے ان کی تربیت فرمائی، 5 تابعین نے ان کی تربیت فرمائی. کتنا ہوا پورا؟ 23. 18 صحابہ نے تربیت فرمائی اور 5 تابعین نے ان کی تربیت فرمائی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تربیت کے لیے صالح بن کیسان کو ان کے اوپر معین کیا گیا کہ تم ان کی تربیت کرو. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ مدینے میں رہتے تھے. ان کی تربیت کرنے والے کا نام کیا؟ صالح بن کیسان. ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نماز کو دیر سے آئے. صالح بن کیسان نے بلا کر پوچھا، عمر کیا بات ہے کہ تم نماز کو ہمیشہ پہلے آتے ہو، آج کیوں دیر سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے، نہیں ذرا بارہ پھرا لگ تھا. بولے کیا کرے معلوم؟ صالح بن کیسان کچھ بھی نہیں بولے. وہ جس کے بیٹے تھے عمر، ان کے والد کو خط لکھے، عبدالعزیز نام ان کا. تمہارا بیٹا بالا پھرا رہا ہے اور بال پھراتے پھراتے نماز کو دیر سے آ رہا ہے، تکبیر تحریمہ چھوٹا ہی، نماز سے لاپرواہی کی طرف جا رہا ہے. ایس صورت میں کیا کرنا؟ یہ خط پہنچا. عمر کے والد عبدالعزیز نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے بیٹے کو تھوکے نہیں، کچھ بھی نہیں کرے. ایک حجام کو بھیجے چیٹی دے کر، عبدالعزیز کون ہے، جاؤ مدینے میں سر مڑا دو. تو اس تربیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بال پھراتے رہنا، بال کے پیچھے پڑ جانا، شوخہ کرنا، یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے. میرے والد بولتے تھے کہ اچھی بات، عورت کے ہاتھ میں مہندی رہتی، مرد کے ہاتھ میں خون بہنا. مطلب کیا؟ اتنا ہمت والا ہونا. آج کل تو ایسا ہے، آج کی گندی تہذیب نے مرد کو بھی آدھا عورت بنا دیا ہے. آج مردوں میں ایسی نزاکتیں آ رہی ہیں، وہ ان کے جو ہے صحیح نہیں ہے ان کے لیے وہ. تو لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا کہ کنگھی بار بار نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ دن میں کنگھی کر لو کافی ہے. کبھی تیل لگاؤ، کبھی چھوڑو. ارے تیل لگا لینا، اس کے پیچھے کرتے رہنا، بار بار کرنا اچھی بات نہیں ہے. شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بار بار کنگھی کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان مقصد زندگی سے مکمل طور پر ہٹ جاتا ہے. بال کی عزت تو چاہیے، بال میں کنگھی تو کرنا چاہیے، مگر اس کو رکھ کر انسان نعوذ باللہ جو ہے کیسا وہ اپنے مقصد زندگی میں چلے جا رہا ہے، اور اسے بار بار جو ہے لوگوں کے سامنے جانا پڑ رہا ہے، حجام کے سامنے جانا پڑ رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. اور آج کل نوجوانوں کے سر دیکھو، بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اچھا، بال لمبے رکھنا سنت ہے کیا؟ یہ بھی سن لیجئے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بال لمبے رکھنا سنت سمجھ جاتے ہیں. سنت نہیں ہے. بال لمبے رکھنا عرب لوگوں کی عادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ماحول کو دیکھ کر بال لمبے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا گئے تو 4 چوٹیاں تھیں آپ کی، وہ عادت ہے. آج بھی عرب کے لوگ بڑے بڑے لمبے بال رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی بال رکھتا ہے تو سنت نہیں بول سکتے، علماء یہی بتائیں. بعض لوگ بولتے ہیں سنت ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں، بال لمبے رکھنے کی سنت یاد ہے، مگر سنتیں پڑھنے نہیں آتا نوجوانوں کو. بال لمبے رکھنے کی سنت آتا، چوٹی میں ربر ڈالنے آتا، سب آتا، مگر سنت کون پڑھے گا؟ لہذا سنت کیا ہے دیکھو، علماء کے پیچھے جاؤ اور اپنے من میں جو آیا وہ مت کرو. اور آج کے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، والدین کو بھی اللہ معاف فرمائے، اپنے بچوں کو کٹنگ کرنے لے جاتے ہیں. ایک دکان میں اللہ کی قسم بنگلور میں دیکھا، تقریباً اس کے پیچھے 1.5 گھنٹہ بیکار کیا ہے. یہاں 10 نمبر مارتا، وہاں 8 نمبر مارتا، وہاں 2 نمبر مارتا، وہاں 3 نمبر مارتا. کیا ہے یہ مصیبت؟ یہ آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اپنے بچے کو برباد کر رہے ہیں، پیسہ برباد ہو رہا ہے. اور حجام کی دکانوں میں ماڈل ہے، موبائل جیسا کیسا ہونا تم نا، یہ ہونا وہ ہونا، وہ سب دیکھ کے ہماری نوجوان نسل پوری حجام کی دکان کی وہ فریفتہ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو بال کا جو ہم یہ رکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اسلامی نہیں ہے. وہ بال کیسے رہنا؟ بال ایسے ہونا کہ انسان اس میں کرے، کان پر نہ آئے، اچھے انداز سے دے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کان پر بال آ جاتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے، اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی داخل ہوا، امام مالک رحمہ اللہ رائے فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا یہ تمہاری حالت ایسی ہے؟ وہ گیا جا کے ماشاءاللہ شاید کنگھی کر کے، تو آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے. تو اس طریقے سے بال کو ہمیشہ جھوپڑے کی طرح چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے. کنگھی کرو، تیل لگاؤ، صحیح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے، میں حالت حیض میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ دیکھو حالت حیض میں بھی اللہ کے نبی کے سر میں کنگھی کر رہے ہیں، مطلب کیا؟ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو مزین کرنے سے غافل نہیں ہوئے۔ ہم تو ایسا ہوتے ہیں، مطلب کچھ لوگ کنگھی نہیں کرتے، خالے ایسا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بال لمبے رکھنا سنت نہیں ہے، اور بال کو ہمیشہ اس کے پیچھے پڑ جانا یہ بھی مقصد زندگی سے انسان کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا بال کیسے ہونا چاہیے؟ خصوصاً نہ ہمارے والدین سے ہماری گزارش ہے، پیرنٹس سے اپنے بچوں کو بچپن سے سنجیدہ بال رکھنے کی طرف توجہ دلاؤ۔ آپ لے جا کے اسے مطلب شروع سے ہی 500 روپے 1000 روپے دے کے وہ ماڈل بتاؤ، پیچھے کا وہ ماڈل ہونا، ادھر ہونا، ادھر ہونا، ملٹری کٹنگ ہونا اور کیا کیا ہونا۔ میں آپ کو بولا تو ہنسی آتی ہے، جھوپڑی کی طرح رکھتے ہیں، یہاں پورا یہاں نکال لیتے ہیں، آدھا سر موڑنا، آدھا سر رکھنا، یہ بھی تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا نا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزاں، کیسے؟ پیچھے کے پورے بال اس طرح سے نکال کے بیچ میں یہ بال چھوڑنا، کہا یہ تو بالکل جو ہے مطلب مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے بال رکھنے کے بارے میں ہم نوجوانوں کو، بچوں کو بچپن ہی سے، اگر ماں باپ پیرنٹس بچوں کو بال رکھنے کے بارے میں چھوٹے سے یہاں 3 نمبر مشین، وہاں 5 وہاں 10 ایسا رکھتے ہیں، ملٹری کٹنگ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بڑا غلط ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو مدارس میں، احناف کی مدارس میں خصوصاً، جب تک پورے بال مٹے بولتے نا اسے نہیں مارتے، نہیں لیتے۔ آپ کو معلوم ہے اگر طالب علم زیادہ بال میں پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ مطلب وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اور اسی لیے دیکھتے ہیں عمر آباد دوسرے مدارس میں بھی بچے بال نہیں رکھ سکتے۔ اگر داڑھی ہو تو دیکھیے میرے بال کتنے اتنے رکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے بال نہیں رکھ سکتے۔ لہذا اس طریقے سے جو چیز اللہ کے ذکر میں اور جو ہے دوسرے ہمارے مقصد سے رکاوٹ بھی ہے، جہاں تک ہو سکے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو بال رکھ کے آتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مونچھ بڑی چھوڑ لیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو مونچھ کو چھوڑ دیتا ہے، اور مونچھ کو چھوڑنا یہ کافروں کی عادت ہے، یہودیوں کی عادت ہے۔ اور یاد رکھو پیرنٹس سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مونچھ کاٹنا سکھاؤ۔ حجام کی دکان میں جا کر مشین چلانا ضروری نہیں ہے، میرے والد تو ماشاءاللہ مجھے سکھاتے تھے کیسے کاٹتے، ایک مرتبہ غلطی ہوتی چھوٹی ہوتی، لیکن یہ سب سیکھنا کب؟ اس طریقے سے مونچھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مونچھ نہیں کاٹتا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اچھا مونچھ پوری مطلب اس طرح سے نکال ڈالنا کیا؟ بعض علماء بولتے نکالنا، لیکن اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں آپ اسے شاید زیرو مشین مار سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہے اس طریقے سے۔ اور آپ نے پولیس والوں کو یہ بھی دیکھا ہوگا، ہم کیا کیا غور کرتے ہیں، دیکھو اس کی مچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اصل وہ داڑھی کا حصہ رہتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے یہاں کاٹنے کو میرے مچھیں بڑے ہیں بولتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو اس طریقے سے مونچھ کو پست کرنا چاہیے اور بالوں کو ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ مطلب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جب اسکول وغیرہ بھیجتے ذرا کنگھی کر کے ٹوپی پہنا کے بھیجیں۔ اب داڑھی مسئلہ آتا ہے داڑھی کا، ہمارے نوجوانوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں انہیں کیا کرتے ہیں داڑھی جا کے نکالتے ہیں، مطلب کیسے انداز سے۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں یہاں بولے تو چپتی ہے، نکال ڈالنا بولتے ہیں، جسے بتایا نا ایک مرتبہ کھینچی لگے گی تو چبھے گی وہ، اگر آپ اسے کھینچی نہیں لیں کبھی نہیں چبھے گی وہ۔ تو یہ داڑھی بڑھانا فرض ہے، سنت نہیں ہے۔ داڑھی سنت ہے لیکن رکھنا فرض ہے، ہر نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اگر وہ داڑھی نکالتا ہے، داڑھی کٹ کرتا ہے، داڑھی کو موڑنا تو حرام ہے۔ اب آدمی داڑھی کٹ کر رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والا شمار ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر نوجوان داڑھی رکھتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں، نہیں بھی داڑھی رکھ لے کو جھوٹ نہیں بولنا، ارے داڑھی رکھنا تقویٰ ہے۔ بعض لوگ بولتے کیا پورا تقویٰ داڑھی میں آ گا، کیا ایسا نہیں بولنا۔ سوچو ہمارے ایک استاد تھے جامعہ کے اطہر حسین عمری مدنی رحمہ اللہ، وہ بولتے تھے پورا تقویٰ داڑھی میں نہیں ہے، یہ داڑھی ہے تو دل میں تقویٰ ہونے کی علامت ہے، ایسا سوچنا چاہیے۔ اور تو بچپن ہی سے بچوں کے اندر یہ لاؤ کہ داڑھی جو ہے یہ مرد ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ نکال دیتے ہیں تو کیا مطلب ہے، یہ آپ عورت کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ اور جو آدمی داڑھی کاٹتا ہے، داڑھی مونڈتا ہے، گویا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایسے ایسے ہوتا ہمارا نوجوان یہ انجینئرنگ پڑھ کر رہتا، کیا تو تعلیم پڑھ کر رہتا، اس کے بعد اسے جو ہے کسی کمپنی میں کام ملتا، وہاں گئے تو داڑھی مڑانا بولتا،
اب جانا کیا، جہاں تک ہو سکے ایسی کمپنیوں میں نہ جاؤ جہاں آپ کی داڑھی پر سنت پر آنچ آتی ہو، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں آپ کو داڑھی رکھنے کی ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر اجازت ہو۔ میرے بھانجے ہیں محمد ضیاء نام ان کا، یہ کمپنی میں کام کرتے ہیں، امریکہ کمپنی میں، وہی مطلب چنئی کے ورا میں۔ تو انہیں شروع میں ذرا پریشانی ہوئی، انٹرویو جب دیے تو انٹرویو والے نے کہا داڑھی نکالنا پڑے گا آپ کو۔ انہوں بولے میں داڑھی چھوڑ دوں گا مگر مطلب جاب چھوڑ دوں گا مگر میں اپنی داڑھی نہیں نکالوں گا۔ ماشاءاللہ اس کا اثر کتنا اچھا ہوا، آج کمپنی والا کبھی بھی کسی کو داڑھی نکالو بولتا نہیں۔ لہٰذا یہ سیکولر ملک ہے، آپ سکھوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی پگڑی باندھنے کے لیے مطلب کورٹ سے لڑ کے آ کے بلے گاتا انہیں، آرمی میں تبھی بنتا، لیکن ہم لوگ اپنی مطلب کیا ہے روزی کے لیے داڑھی بھی نعوذ باللہ نکال لیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ داڑھی کے بغیر میں عورت کو پسند کرتا میں، ایسا نہیں ہونا۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، دیکھو یہ داڑھی جو ہوتی ہے نا ماشاءاللہ یہ مرد کے لیے زینت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چل کر جاتے رہتے، تجربہ دیکھو، چل کر جاتے رہتے کچھ عورتیں سامنے آتی ہیں تو بغیر داڑھی والے کو دیکھے تو پردہ نہیں کرتی، لیکن داڑھی والوں کو ہے تو ایسا رکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا مطلب مرد ہونے کی علامت ہے یہ، لہٰذا داڑھی کو آپ معمولی نہ سمجھو، یہ سنت ہے، یہ رکھنا فرض ہے۔ آپ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ حجام کے پاس جاتے خینچی لگتی اسے، آپ کی داڑھی کے مبارک بال جو ہے وہ حجام کے پیر کے نیچے روندے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے آپ جو پیسے داڑھی کاٹنے مونڈنے دے رہے، ان پیسوں کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ لہذا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ کو معلوم خوبصورتی کس میں ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے میں خوبصورت بن کے دکھاتا ہوں بولا تو یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ تو یہی بولنا چاہتے تھے کہ بال رکھنے کا سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے، دن میں ایک مرتبہ کنگھی کر لیں، کبھی تیل لگائیں، سلیقے سے رکھیں، داڑھی میں بھی تیل لگائیں، اس کو ماشاءاللہ مکمل طور پر کنگھی کریں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے، داڑھی کو مہندی لگانے کا حکم کیا ہے؟ عبد المحسن عباس حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو مہندی لگانے سے ماشاءاللہ 2 ثواب ملتے ہیں، ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثواب، اور دوسرا یہودیوں کی مخالفت کرنے کا ثواب۔ آج بھی یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ جیسے ہی بڈھے ہوتے ہیں ڈئی مارتے ہیں، ڈئی نہیں مارنا چاہیے، علماء نے منع کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ بڈھے ہو کر ایمان لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اپنے گود میں اٹھا لے کر یا رسول اللہ میرے باپ ہیں، تو اللہ کی نبی نے فرمایا ابو بکر تمہیں اگر مجھے وہاں بلا تو میں آ جاتا، کئی کو اپنے بڈھے باپ کو تکلیف دی ہے۔ تو اللہ کی نبی نے ابو بکر کے والد کو دیکھا کہ ان کے والد کے سر کو ڈئی مار دیا گیا تھا، آپ نے فرمایا دیکھو ڈئی مارنا غلط ہے، اگر کوئی مارتا ہے تو اس کے علاوہ دوسرا رنگ چینج کرو اسے۔ آپ نے تو فرمایا جو آدمی اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بوڑھا بنایا، کئی کو آپ مطلب ڈپلیکیٹ نوجوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ غلط بات ہے نا۔ یہ سفید بال ہے سفید چھوڑ دو، اچھا ہے، یا نہیں تو اسے مہندی لگاؤ، اچھے انداز سے رکھو، یہ ڈئی مارنا سب اچھی بات نہیں۔ آپ اللہ سے بول رہے ہیں اے اللہ تو بڈھا بدلا میں جوان بن لوں، دیکھ دیکھ، اصل میں ہے بات وہ قانون فطرت کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بالوں سے متعلق جو اسلامی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو جو اسلامی کلچر کو چھوڑ کر ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، صیام کو، قیام کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے آداب کا خیال کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔